اب اس کے بعد جو ہے نکاح کے جو غیر اسلامی طریقے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دین فطرت شریعت اسلامیہ نے انسانی جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے شادی بیاہ کی اہمیت کو اس قدر اجاگر کیا کہ اس کے جائز و ناجائز طریقے کو اس طرح سے ممتاز اور اعلیٰ انداز میں پیش کیا اور جدا کر کے واضح طور سے بیان کیا، اس کا کوئی گوشہ تشنا نہیں ہے، کوئی گوشہ ادھورا نہیں ہے، کہ اس کے کوئی بھی مسائل ادھورے نہیں چھوڑے گئے، کہ اس کے متعلق شریعت کی کوئی رائے نہیں ہے، شریعت اس کے متعلق خاموش ہے، خصوصاً نکاح کے متعلق تو اس طرح کی باتیں نہیں ملتی ہیں ہمیں، تو ہر باتوں کو وضاحتی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کی نظیر کسی دوسرے، اگر اسلام سے کسی دوسرے مذہب کا ہم تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تو یقینی طور پر اسلام میں جو اس کے مفصل اور مدلل اور وضاحتی بیان ہمیں ملتے ہیں اسلام کے مسائل کے متعلق، خصوصی نکاح کے مسائل کے متعلق، تو دیگر مذاہب میں بالکل اندھیرا ہے۔ دیگر مذاہب میں ہمیں کچھ زیادہ خاص مواد نہیں ملتے، کچھ زیادہ مضامین نہیں ملتے، اگر ملیں بھی تو اختلافات وغیرہ ملتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا وغیرہ۔ تو دیگر مذاہب سے اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اسلام نے ایک چیز کو وضاحتی طور پر بیان فرما دیا گیا، جیسا کہ آپ ان بیانوں میں سن رہے ہیں کہ نکاح کے کس طرح سے تفصیل اور مدلل طور پر ان کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے، مذہبی یا غیر مذہبی وضعی یا غیر وضعی قانون میں ملنی نہ صرف دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں شریعت اسلامیہ کے علاوہ دیگر ادیان میں، دیگر مذاہب میں، دیگر قوانین میں نکاح کے اس طرح سے مفصل طور پر بیان ملنا، اس کی تشریحات ملنا، یہ کیا ہے، دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے دین فطرت اور قانون شریعت سے باخبر ہونے کے بعد دیگر مذاہب ادیان کی نکاح کے کچھ حقیقت و جنسی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کچھ معلومات کر لینا آدمی کو چاہیے، لیکن اس وقت میرا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے کن کن طریقوں کو ممانعت فرمائی۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت کے ازدواجی رشتے، یعنی اسلام سے قبل جو ہے زمانے جاہلیت کے جو رشتے ہوتے تھے، کس طرح سے لوگ نکاح کیا کرتے تھے اسلام سے قبل، اس کا معلومات کے لیے اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام سے پہلے جو نکاح کا جو رواج رہا تو وہ کس طرح سے رہا، یعنی کفار اور مشرکین جو اس وقت موجود تھے عرب کے سرزمین میں، جب وہ گمراہیت کی وادیوں میں تھے اور جو ہے شریعت کو وہ لوگ پس پش ڈال دیے تھے، تو ایسے موقع اور ایسے حالات میں لوگ کس طرح سے نکاح کیا کرتے تھے جب نبی کی تعلیمات سے وہ دوری تھے، نبی کی تعلیمات سے وہ بے بہرا تھے اور نبی کی تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے۔ تو یعنی جو فترہ جو ہے، وقفہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ تمام شریعت عیسوی کو بھلا دیے تھے، فراموش کر دیے تھے، تو اس درمیان میں لوگ جو ہے عرب میں کس طرح سے نکاح کا امور انجام دیتے تھے، تو اس بات کو جان لیں معلومات کے لیے۔ تو زمانہ جاہلیت کے ازدواج رشتے کے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے کہ امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک طویل حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ جس میں تفصیل سے جاہلیت کے نکاح کے اقسام اور موجودہ اسلامی نکاح کے علاوہ باقی نکاحوں کے ممنوع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث شریف بخاری شریف میں کہ ایام جہالت میں لوگ کس طرح سے نکاح کیا کرتے تھے، تو صرف معلومات کے لیے یاد رکھ لینا ضروری ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ کس طرح سے غلط طریقے سے نکاح کیا کرتے تھے۔ اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ 4 طرح سے نکاح کرتے تھے، یعنی ایام جاہلیت میں اسلام سے قبل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے قبل جو ہے وہ لوگ اہل عرب جو نکاح کرتے تھے اس کے 4 طریقے ہیں۔ اہل عرب کے نکاح کے 4 طریقے ہوتے تھے، وہ 4 طریقے کیا کیا ہیں؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اسی طرح سے جیسے آج کل کے لوگ، اس زمانے کے لوگ نکاح کرتے ہیں، یعنی ایک مرد دوسرے آدمی یعنی عورت کے سرپرست کے پاس پیغام بھیجتا ہے، وہ اپنی رشتہ دار عورت مثلاً بہن، بھتیجی، بھانجی یا بیٹی کا مہر ٹھہرا کر نکاح کر دیتا ہے۔ یعنی آج کے مسئلے میں جس طرح آج نکاح کس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ پیغام بھیجائے جاتے ہیں کہ لڑکا جو ہے لڑکی والوں کے گھر پیغام بھیجتے ہیں، اور جو ہے پھر لڑکی کے سرپرست یا پھر اس کے جو نگران ہیں، اس کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ ان کے رشتے کو قبول کرتے ہیں، پھر کچھ مہر مقرر کیا جاتا ہے، پھر گواہیں ہوتی ہے، پھر کچھ لوگ محفل میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ طریقہ تھا کہ آج کی طرح جس طرح سے ہم آج کے زمانے میں نکاح کے معاملات کو انجام دے رہے ہیں، اسی طرح سے ایام جاہلیت میں بھی نکاح کا یہ طریقہ بھی تھا، لیکن 4 طریقے تھے۔ 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو طریقہ آج ہمارے پاس رائج ہے کہ مرد حضرات یعنی لڑکے کے لیے لڑکی والوں کے گھر پیغام بھیجایا جاتا ہے۔
لیکن ہم اس کے متعلق تھوڑی بحث کریں گے کہ کیا لڑکی کے گھر پیغام بھیجانا ضروری ہے یا لڑکی والے بھی پیغام بھیجا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے یہ دیکھیں کہ عام طور پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکی والے عام طور پر رشتے کے انتظار میں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی لڑکے کا رشتہ آئے تو جو ہے ہم ان سے بات چیت آگے بڑھیں۔ یہ خود لڑکی کے رشتے کے لیے یہ آگے نہیں بڑھتے، یہ معاشرے میں عام طور پر عیب سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ لے کر کسی جگہ جانا، اس کو آج کے معاشرے میں جو ہے اس کو معیوب تصور کیا جا رہا ہے۔ بعض علاقوں میں ہے یہ چیزیں، میں جانتا ہوں بعض علاقوں میں یہ چیز معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے لیے کیا ہے، بھاری ہو گئی، وزنی ہو گئی، ایسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ اپنی بیٹی کا نکاح لے کر کے کیا ہے، گھر بگھر پھرتے ہیں، لوگوں سے پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کے یہاں جا رہے ہیں۔ یہ تصور ہے عام طور پر۔ اب ذہن میں رکھیں کہ یہ تصور انتہائی غلط ہے کہ جس طرح سے لڑکے کا اپنے پیغام کے لیے لڑکی کے پاس رشتہ بھیجنا جائز ہے، درست ہے، اسی طرح سے لڑکی کا پیغام بھیجانا بھی کسی لڑکے کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ یعنی لڑکی والے بھی اپنی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کے لیے پیغام بھیجا سکتے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیغام کا جو معاملہ ہے، یہ جو رشتے کے جو پہل ہے، وہ لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لڑکا کے بھی طرف سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ صرف لڑکے والے ہی پیغام بھیجائیں، یہ غلط ہے، اور یہ تصور ہمارا غلط ہے کہ لڑکی والے پیغام نہیں بھیجا سکتے۔ یہ بالکل کیا ہے، شریعت اور اسلام کے خلاف ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب یہاں پر ہم اس نکاح کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے کس نے اپنا نکاح کس نے پیغام بھیجایا؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سن کر اور حضور کے جو ہے امانت و دیانت کا تذکرہ سن کر خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائل ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے نکاح کے پیغام جو ہے، خود اپنا نکاح کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجتے ہیں۔ تو اسلام میں سب سے پہلے جو نکاح کا جو معاملہ ہوا ہے، وہ نکاح کا جو پہل ہوا ہے وہ خاتون کی طرف سے ہوا ہے، وہ لڑکی کی طرف سے ہوا ہے، وہ عورت کی طرف سے ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا نکاح خود حضور کے لیے پیغام بھیجایا۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ لڑکے والے ہی پیغام بھیجاتے ہیں، لڑکی کی طرف سے پیغام نہیں آتا، لڑکی والے پہل نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ ان کو معیوب نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے متعلق غیر غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تصور ہمارا جو ہے ذہن میں یہ غلط ہے۔ یہ تصور رکھیں کہ یہ پہل دونوں طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے حضور سے رشتہ بھیجاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرمایا۔ تو یہ اسلام میں جو ہے معاملات جو ہے بہت وسیع ہے۔ صرف کیا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اسلام میں مذہب ایک آسان مذہب ہے، آسان دین ہے، لیکن لوگ معلوم نہ رکھنے کی وجہ سے اس کو مشکل تصور کرتے ہیں اور اس کو جو ہے پریشان کن تصور کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا دین بہت آسان ہے، صرف اسے صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح طور پر اسے جان لینے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی اگر اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو پھر وہ کیا ہے، ان کے لیے ہر معاملہ آسان ہوگا، ان کے لیے ہر معاملہ سہل ہوں گے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ایام جاہلیت میں نکاح کے جو 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جس طرح سے آج ہم انجام دے رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جس کا چلن ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو ایام سے پاک ہونے کے بعد کہتا کہ تو فلاں مرد کو بلا لے، فلاں شخص کو بلا لے اور اس کے ساتھ تو وطی کر لے۔ جب عورت ایسا کر لیتی تو شوہر اس سے اس وقت تک جدا رہتا جب تک کہ اس کا حمل اس غیر مرد سے نمایاں نہ ہو جاتا۔ جب حمل نمایاں ہو جاتا تو اس کا خاوند بھی اگر چاہتا تو اس کے ساتھ ہم بستر ہوتا۔ یہ کام شوہر عورت سے اس لیے کراتا کہ بچہ شریف ہو اور عمدہ پیدا ہو اور فرضی باپ کی ناموری کا باعث ہو۔ اس نکاح کا نام استبضاع ہے، یعنی ایک نکاح استبضاع۔ ایام جاہلیت میں جو تھا، جو شریعت میں اس کی بھی ممانعت ہوئی، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اس نکاح کا نام نکاح استبضاع تھا، یہ ایام جاہلیت کے نکاح تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ایام سے پاک ہونے کے بعد اپنی بیوی کو خوشی سے اجازت دیتا کہ تو کسی فلاں شخص سے تعلق قائم کر لے، جسمانی تعلق قائم کر۔ اب اس کے بعد اس سے اگر وہ وطی حمل ٹھہر جائے تو پھر اس کے بعد
عورت سے پھر وہ اپنی بیوی سے خود وہ بھی وطی کرتا تھا، یعنی دوسرے شخص سے وہ وطی کرنے کی اجازت دیتا تھا، اور حمل کے نمایاں ہونے کے بعد پھر وہ شخص بھی اسے وطی کرتا تھا، اور یہ تصور کرتا تھا اب جو لڑکا یا لڑکی جو اولاد جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ بہت ہی شریف اور عمدہ ہوگا۔ اب اس کے بعد اس شخص کا، یعنی وہ بیوی کے جو شوہر تھا، اس کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فرضی باپ کے ناموری کے لیے کہ میں اس لڑکے کا بیٹا ہوں، میں بھی ایک باپ ہوں، تو یہ تصور کرنے کے لیے اس طرح کا نکاح انجام دیے جاتے تھے، جس کو نکاح استبضاء کہا گیا، اور جو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایام جہالت میں لوگ کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کی ممانعت ہے، اور اسلام نے اس کو سرے سے منع فرمایا کہ یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ ایام جہالت میں لوگ کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ طریقہ کوئی اپنا نہیں سکتا۔ اگر کوئی طریقہ اپنائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا، ابغض الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک وہ سب سے ناپسندیدہ شخص ہوگا، سب سے برا شخص ہوگا، اور سب سے مبغوض شخص ہوگا، اللہ اس شخص سے بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں جو 4 طریقے تھے نکاح کے، وہ 4 طریقوں میں 2 طریقے بیان کیے گئے، تیسرا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تیسرا نکاح یہ تھا کہ 10 سے کم آدمی کسی عورت کے پاس جاتے اور سب صحبت کرتے، اس کے نتیجے میں جب عورت امید سے ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا اس سے، تو وہ رات گزر جاتی، عورت ان سب مردوں کو بلا بھیجتی، یعنی 10 سے کم مرد سے وہ عورت کسی صحبت ہوتی تھی اس سے، اب اس کے بعد اسے حمل ٹھہرتا تھا، کسی سے بھی حمل ٹھہر سکتا ہے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کسی سے بھی حمل ٹھہرا، جب بچے کے تولد ہوا تو بچے تولد ہونے کے بعد وہ عورت تمام مردوں کو بلاتی، یعنی جو اس سے بھی صحبت کرتے تھے کیے تھے ان تمام کو وہ عورت کیا کرتی تھی، وہ بلاتی تھی، پھر سب وہ آتے تھے، یعنی 10 سے کم ہونا، 8 9 7 5 اس طرح سے لوگ اس سے صحبت کرتے، وہ حمل سے ٹھہرتی، پھر وہ بچے کی ماں بن جاتی تھی، پھر اس کے بعد ان سب کو بلاتے تھے، وہ 10 کو یا جتنے بھی تھے سب کو بلایا جاتا تھا۔ بلانے کے بعد ایسا نہیں کہ کوئی انکار کر دے کہ بھائی مجھے نہیں آنا ہے، میں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں کر سکتے تھے، سب کو آنا پڑتا تھا، عورت بلائے، جتنے بھی لوگ بھی ان سے صحبت کیے تھے وہ سب کو آنا پڑتا تھا، وہ سب آتے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ نہ آئے، کیوں کہ جب سب عورت کے پاس جمع ہو جاتے تو عورت ان سب کو یاد دلاتی تھی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے فلاں دن فلاں تاریخ کو تم نے میرے ساتھ جو ہے جسمانی تعلق قائم کیا تھا، تو اس طرح سے جو ہے سب کو یاد دلاتی تھی کہ تم نے اس طرح کا کام فلاں دن فلاں تاریخ میں تم نے کیا تھا، وہ سب عورت یاد رکھتی تھی، وہ کیونکہ یہ ایک طریقہ تھا، ایک معاشرہ تھا، ایک کلچر تھا ان کا، ایک رسم و رواج کے پابند تھے وہ لوگ، جس کی وجہ سے ان کا رسم جو ہے باطل کی طرف چل پڑا تھا اور شیطان نے ان کو بھٹکا دیا تھا۔ اس طرح کے معاملات جو ناجائز امور تھے وہ معاملات جاری و ساری تھا ان کے مذہب، ان کے کلچر میں، طریقے میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ عورت اس کو یاد دلاتی تھی کہ یہ جو ہے اب یہ میرا بچہ ہے اور یہ تم میں سے فلاں شخص کا بچہ ہے۔ اگر 9 آدمی ہوتے تھے تو وہ عورت اشارہ کرتی تھی کہ یہ اس آدمی کا ہے، یعنی 9 میں سے کسی کی طرف وہ اشارہ کر دیتی تھی کہ چوتھے کا ہے، 5ویں کا ہے، 6ٹھے کا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جس کی طرف وہ اشارہ کر دیتی وہی اس بچے کا باپ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا ایام جہالت میں، اور اس کے بعد وہ مرد انکار نہیں کر سکتا، وہ مرد جب عورت جو ہے نشاندہی کر دے کہ یہی اس بچے کا باپ یہ شخص ہے، اگرچہ کہ وہاں پر 8-10 لوگ ہیں، لیکن اس عورت نے اشارہ کیا کہ یہ شخص جو ہے اس بچے کا باپ ہے، تو اس مرد کو انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، کیوں کہ اس لیے کہ یہ ایک قومی رسم یوں ہی تھی، اگر وہ انکار کرتا تو پھر اس کے متعلق فیصلے ہوتے اور اس کو جو ہے اس پر دفعات لگائے جاتے، پھر اس کا فیصلہ ہوتا، لوگ بلاتے، ایسا ایک رسم و رواج تھا، چل رہا تھا، تو وہ شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ 3 قسمیں ہوئی ایام جاہلت میں نکاح کے۔ پھر اس کے بعد چوتھا طریقہ یہ تھا کہ نکاح کا یہ طریقہ تھا، تو ایک عورت کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، بہت سے لوگوں سے وہ صحبت کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہر ایک سے صحبت کرتی، کسی سے انکار نہیں کرتی، تو گویا کہ جیسا کہ آج کے معاشرے میں جو آج کے جو ہے حالات میں جو دیکھتے ہیں، جیسا کہ طوائف وغیرہ ہوتی ہے، تو اس زمانے کی وہ طوائف وغیرہ ہی ہوتی تھی، طائفہ وغیرہ ہوتی تھی، تو سب کئی لوگوں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ صحبت کرا لیتی تھی۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ آج کے معاشرے، آج کے جو ماحول میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ طوائف وغیرہ ہوتی ہے، کوئی کسی سے انکار نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، تو جو ہے اجرت پر جو ہے صحبت کے لیے راضی ہوتی ہے، تو اس کے دروازے پر ایک پہچان کے لیے ایک جھنڈا ہوتا تھا، ایک سائن بورڈ لگاتی تھی کہ یہ جو ہے اس علامت سے، اس نشانے سے پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ جو ہے
فلاں ایسی ایسی عورت کا یہ کیا ہے گھر ہے۔ جیسے آج بھی بعض مقامات پہ جو ہے علی اعلان یہ جو ہے زنا کا عمل صادر ہو رہا ہے، تو اس زمانے میں جو ہے اس کے گھر میں ایک سائن بورڈ ہوتا تھا، ایک جھنڈا لٹکا ہوا ہوتا تھا، دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے کیا یہ جو ہے اس گھر میں کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کا عمل بد انجام دیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے کہ جس میں جو ہے تمام علی اعلان سب کو آنے کی کیا ہے اس کے اندر اجرت ہے، اس کی جو بھی صورتیں ہو آنے کی اجازت ہے۔ تو وہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا وہاں پر، پھر اس کے بعد جس مرد کا دل چاہتا تھا اسے صحبت کر لیتا تھا، پھر اس کے بعد اس کا حمل اگر رہ جاتا تو پھر وہ بچہ جنتی تو جتنے بھی مرد اس کے پاس آئے تھے وہ سب کو بلا بھیجتی تھی، جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کا پتہ، ایڈریس، پروف سب کچھ ہوتا تھا، رکھ لیتی تھی وہ لکھ کر کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب کے سے یہ حالات ہونے کے بعد وہ حمل سے ہوتی، پھر بچہ تولد ہو جاتا، پھر کیا ہوتا کہ وہ تمام لوگوں کو بلا بھیجتی تھی کہ بھئی سب کے سب فلاں 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 کو بلاؤ، فلاں فلاں کو بلاؤ، جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کو بلا بھیجتی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا، ایک نجومی کو بلایا جاتا تھا، ایک نجومی کہ جو دیکھ کر کے پہچان لگا لیں کہ بھئی یہ فلاں 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 کا بیٹا ہے۔ ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، یعنی بھوشوانی کرنے والے کو بلایا جاتا تھا، جو قیافہ شناس اپنے علم کے رو سے۔ تو اب وہ شخص آتا اور جس مرد کو اس بچے کا باپ بتاتا وہ بچہ اسی کا بیٹا ہو جاتا تھا۔ اب وہ شخص یعنی قیافہ شناس جو شخص ہوتا، وہ شخص جو ہے وہ شخص جس کی طرف اشارہ کر دیتا، جس شخص کی طرف وہ کہا دیتا کہ یہ بھئی اس بچے کا باپ فلاں ہے، اپنے علم کی رو سے، اپنے علم کی روشنی سے، تو وہ بچہ جو ہے اسی شخص کا ہوتا جس کی طرف وہ اشارہ کیا ہے اس نے۔ اب کوئی اس میں انکار وغیرہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ علم قیافہ کو بلایا جاتا۔ تو یہ سب ایام جاہلیت میں معاملہ رہا ہے کہ کئی طریقوں سے لوگ نکاح کرتے تھے، کئی طریقوں سے جو ہے نسب ثابت ہوتا تھا۔ اور جو ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخر میں یہ، کیونکہ بخاری شریف کی طویل حدیث ہے یہ، اس کے بعد یہ 4 طریقے کو بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے موجودہ اسلامی طریقہ نکاح کے علاوہ تمام نکاح کو آپ نے ختم فرما دیا۔ جو اس سے پہلے بیان کیا گیا، جو نکاح کو ذکر کیا گیا، وہ تمام نکاح کو ختم کر دیا گیا، رد کر دیا گیا، سوائے اس نکاح کے جو اسلامی طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی گواہوں کے ساتھ اور وغیرہ جو ہے مہر کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، علی اعلان وغیرہ، ان نکاح اسی نکاح کو قائم رکھا گیا اور باقی تمام نکاحوں کو مسترد کر دیا گیا، رد کر دیا گیا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی انجام دے تو وہ سخت ترین وعید اور گناہ کا میں ملوث ہوگا۔ اس کے بعد بخاری شریف کے جو مشہور شارح ہیں علامہ ابن حجر، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہالت کے ان 4 نکاح کے علاوہ مزید 3 صورتیں اور نقل کی ہے جو زمانِ جاہلیت میں رائج تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طریقے اور بیان کیے ہیں ایام جاہلیت کے۔ پہلی قسم ہے نکاح الخدن ہے، جس کو یعنی مرد عورت دونوں اپنی رضامندی سے چھپ کر تعلقات قائم کر لیتے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہو، ولا متخذات اخدان۔ عورتوں کے متعلق یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہو جائے، جب کسی سے شادی ہو جائے تو خفیہ طور پر اس عورت کا تعلق کسی سے نہ رہے، جیسا کہ آج کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اور اخبارات کی نیوز میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ہے عورت کسی لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے لیکن پسے پردہ خفیہ طور پر کسی سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا، لیکن اندرونی طور پر اس کا تعلق رہتا ہے۔ نظریہ یہ تھا کہ اگر یہ تعلق پوشیدہ ہی رہتا تو کوئی حرج اور عیب کی بات نہیں، ظاہر ہونے پر عیب شمار کیا جاتا۔ ایام جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ اسلام سے قبل یہ طریقہ تھا کہ نکاح کے بعد بھی لڑکی کا جو تعلق تھا کسی اور کے ساتھ رہتا تھا خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا ولا متخذات اخدان، کہ جب عورتوں کا نکاح کسی سے ہو جائے تو خفیہ طور پر، خفیہ تو علی اعلان تو حرام ہے، علی اعلان تو منع ہے، لیکن خفیہ طور پر بھی اس کا کوئی آشنا یا اس کے کوئی دوست، اس کے کوئی جو ہے ایسے دوست جو اس سے تعلق قائم کرے، اس طرح کا کوئی معاملات اس کے ساتھ نہ رہے۔ یہ بالکل مخالف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ولا متخذات اخدان، کوئی اس کے آشنا نہ ہو، کہ جیسا کہ آج کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ جب جو ہے گرفت میں آ جاتی ہے اور شوہر کو بھنک لگ جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے خلاصہ الگ ہونے کے متعلق بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے معاشرے میں آج کے دور میں ہو رہا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں جو ہو رہی ہے تو اس کو ایک نام دیا جا رہا ہے، تو کہیں جو ہے کال گرل کہا جاتا ہے اور کہیں جو ہے اس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے کہ یہ میری جو ہے کیا کہتے ہیں گرل فرینڈس ہے، کہ جو ہے نکاح کسی سے ہے تو یہ کون ہے، یہ میری دوست ہے، یہ میری دوست یعنی گرل فرینڈ ہے میری، اس طرح کا تصور آج کے کلچر میں ہے۔ تو یہ سب جو ہے کیا ہے
یہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے طریقے ہیں کہ ایک جو ہے نکاح کسی سے ہے اور جو ہے دوستانہ کسی سے ہے، تعلقات کسی سے، یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش رہی نہیں، باقی نہیں ہے۔ یہ سب ایام جہالت کے طریقے ہیں کہ ایام جہالت کے طریقے کو آج جو ہے یہود و نصارہ نے اس کو رائج رکھا ہے، اور ان کے مذہب میں اس کے طریقے میں ہوا تو ہوگا، لیکن اسلام میں اس کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں۔ جیسا کہ کال گرل فرینڈس وغیرہ کے متعلق کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نکاح متعہ جو ہے جس کا بیان گزر چکا ہے، اس کے بعد نکاح البدل تھا۔ نکاح البدل کے معنی یہ ہے کہ دو شخص جو ہے آپسی رضامندی سے اپنے اپنے اہلیہ کو، اپنی اپنی بیویوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا جس کو نکاح البدل کہا گیا۔ نکاح البدل کے معنی وہی ہے کہ اپنے اپنی بیویوں کو تبدیل کر لیا جاتا، تو اس کو بھی نکاح کا نام دیا جاتا، حالانکہ جو ہے شریعت میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سب ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور اسلام سے قبل یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل اور احکامات کے نفاذ سے قبل جو ہے یہ تمام طریقے کیا ہے ایام جہالت میں جائز تھے، لوگ اس کو انجام دے رہے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام رسم و رواج کو سختی سے منع فرمایا ہے اور سختی سے اس کی مخالفت کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 4 قسمیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان ہوئی نکاح کے، اس کے علاوہ امام حجر کے 3 اقسام بیان کیے گئے۔ تو ان تمام میں صرف وہی طریقہ جائز ہے جو طریقہ اسلامی طریقہ ہے، جو طریقہ ہمارے مابین رائج ہے اور جاری اور ساری ہے۔